اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی قدر، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، رب ذوالجلال کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس مصروفیت کے وقت میں سے وقت نکال کر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارا مسجد میں آنا، اپنی بات کو سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا، نفلوں کو پڑھنا، ذکر اذکار کرنا اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کر ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے. آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے اور احادیث مبارکہ میں سے مختصر سی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ رب الجلال قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی خرافات، بدعات، سیئات سے ہماری حفاظت فرمائے. جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ ماہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے. آج 2 محرم الحرام ہے. اللہ رب الجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے 12 مہینے بنائے اور ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، جو اعزاز والے ہیں. ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے. یہ محرم الحرام کا مہینہ اب سے فضیلت و احترام والا محترم مہینہ اب سے نہیں، بلکہ جب سے کائنات رب الجلال نے تخلیق فرمائی ہے اس دن سے لے کر یہ ماہ مبارک بابرکت ہے. اور اگر 1450 سال پیچھے چلے جائیں، نبوت سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے بھی اس مہینے کی بڑی اہمیت تھی، بڑا احترام تھا، بڑی وقار تھی. اور نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد نہ صرف مسلمانوں کے ہاں یہ مہینہ حرمت والا تھا، بلکہ اس وقت اگر عیسائی تھے، یہودی تھے، یا آگ پرست لوگ تھے، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کے غیر مسلم لوگ تھے، وہ تمام کے تمام غیر مسلم لوگ، غیر مسلم قومیں اس محرم الحرام کی اہمیت رکھتے تھے، احترام کرتے تھے. جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ نبوت سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کفار ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے تھے، اور صرف ایک اتنی سی بات پر نسلوں تک لڑائیاں چلا کرتی تھی کہ اس کے گھوڑے نے پانی بعد میں پینا تھا، پہلے پی لیا. اب اس پر جنگیں ہوا کرتی تھی، قبیلے کے قبیلے اجڑ جایا کرتے تھے صرف اتنی سی بات پر کہ اس کے گھوڑے نے پانی پہلے کیوں پیا جبکہ پہلے میرے گھوڑے نے پانی پینا تھا. صرف اتنی سی بات پر نسلوں تک لڑائیاں چلا کرتی تھی. لیکن وہ جنگیں بھی، وہ لڑائیاں بھی ان 4 مہینوں کے اندر آ کر ختم کر دیا کرتے تھے. خصوصاً بالخصوص محرم الحرام کے اندر آ کر کے ہر قسم کی لڑائی کو، ہر قسم کے جھگڑے کو ختم کر دیا کرتے تھے. ختم سے مراد کہ وہ لڑائی کو مؤخر کر دیتے تھے کہ یہ بابرکت مہینہ، حرمت والا مہینہ ہے، یہ ختم ہوگا، پھر اس کے بعد نپٹیں گے تمہارے ساتھ کیا کرنا. اور یہاں تک کہ اگر اس وقت کوئی چور، ڈاکو، راہزن کوئی ہوا کرتے تھے تو وہ بھی ان مہینوں کے اندر راہزنی چھوڑ دیا کرتے تھے، ڈکیتیاں مارنی چھوڑ دیا کرتے تھے، چوریاں کرنی چھوڑ دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کو نقصان پہنچانا چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یہ احترام والے مہینے چل رہے ہیں، یہ محرم کا مہینہ احترام والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر وہ تمام کام جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے وہ تمام کے تمام کام چھوڑ دیا کرتے تھے. یہ مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، یہ غیر مسلمین کی بات کر رہا ہوں جو غیر مسلم لوگ تھے.
جو مشرکین تھے، جو منافقین تھے، وہ یوں کیا کرتے تھے کہ محرم کے مہینے کا اتنا احترام کرتے تھے کہ وہ ہر تکلیف دینے والے عمل کو اپنے سے دور کر دیتے تھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج یہ بات کہنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کو بھی اس مہینے کے احترام کا نہیں پتہ۔ آج مسلمانوں کو بھی اس مہینے کے احترام کا نہیں پتہ کہ اس مہینے کا کیا احترام ہے، اللہ یہ کہ اس مہینے کے اندر سوائے اس کے کہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، بس اس کے علاوہ اس مہینے کی کیا مقدر ہے، کیا قدر ہے، کیا حرمت ہے، کیا فضیلت ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ اور نہ پتہ ہونا تو ایک علیحدہ بات ہے، جاننا بھی نہیں چاہتے کہ جناب اس مہینے کے اندر صرف اس واقعے کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اس مہینے کو اتنی فضیلت اور حرمت عطا فرما دی، یا اس سے پہلے بھی کوئی وجوہات تھی؟ جی ہاں، اس سے پہلے بھی وجوہات تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر گودا گیا تو جس مہینے میں وہ خمیر گودا گیا وہ مہینہ محرم کا تھا، اور جس مہینے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو اور تمام مخلوقات کو کہا گیا کہ اس کو سجدہ کرو، اور سجدہ جب کرنے کا کہا گیا تو بھی مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ بلکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام تو ابتدائی ہے، اس سے ذرا نیچے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دور آتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا جب فرمائی جاتی ہے تو بھی مہینہ محرم الحرام کا ہوتا ہے۔ اور بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو فرعون کے لشکر سے نجات ملتی ہے تو 10 محرم کا دن ہوتا ہے۔ کون سے دن کا؟ کون سی؟ 10 محرم الحرام کا دن ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی مجلس کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرما تھے، اور صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب مسلمان نہیں تھے، یہودی تھے، اس وقت ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رکھا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن لشکر فرعون سے نجات ملی تھی، تو اس شکرانے پر ہم روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو ہم تو ان کو زیادہ ماننے والے ہیں، ان کے حق کے برابر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہمارا تو حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم ان کے اعزاز میں روزہ رکھیں۔ تو ہم 10 محرم کا روزہ نہیں رکھیں گے، یہودیوں کی اتباع نہیں کریں گے، بلکہ یا تو 9ویں 10ویں کا روزہ رکھیں گے، یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھیں گے، یا 9ویں 10ویں کا روزہ رکھیں گے، یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھیں گے، یا 9 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ ہم خالی 10 محرم کا روزہ نہیں رکھیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو لشکر کفار سے نجات ملی اس دن بھی محرم کی 10 تاریخ تھی، اور جب نبوت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تب بھی مہینہ 10 محرم الحرام کا تھا، تب بھی مہینہ 10 محرم الحرام کا تھا۔ بلکہ یہاں تک کہ آج تو محرم الحرام کے مہینے میں ہم شادیاں کرنا گناہ سمجھتے ہیں نا، کفر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہاں تک کہ میں نے ایک کلپ دیکھا، ایک ویڈیو دیکھی، اس میں ایک شخص مولوی ایک دوسرے مولوی کے اوپر تانا اور تشنیع کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ اس بندے کی بیٹی بھاگ جانی تھی، اس کو شرم نہیں ہے، اس نے محرم کے اندر اپنی بیٹی کا نکاح کر دی۔ مولوی بتا یعنی کہ یہاں تک کہ محرم کے اندر شادی کو کفر سمجھا جاتا ہے، جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضور علیہ السلام کی شادی ہوئی تو مہینہ محرم الحرام کا، جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی ہوتی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار صحابہ اکرام کی شادیاں محرم الحرام میں ہوئی۔ ہمارے ہاں تو سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، علم نہیں ہے، لیکن لکیر کے فقیر ہیں، جس طرف جس نے چاہیا اس طرف چل پڑے، کسی بات پر غلط پر صحیح پر کسی نے غلط کہنا شروع کر دیا، بس اسی کی باتوں میں آ کر اسی کے پیچھے لگ گئے۔ کم از کم ہمیں اسلام کا مطالعہ تو کر لینا چاہیے کہ اسلام کے اندر یہ کس مہینے، اور یہ صرف پاکستان اور ہندوستان کے اندر ہی یہ محرم کے اندر شادیاں نہیں ہوتی، باقی پوری دنیا کے اندر شادیاں ہوتی ہیں محرم الحرام کے اندر۔ کسی کے گھر کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، صرف مسلمان اگر محرم کے اندر سفر کے اندر شادی کر لے تو اس کے ذہن کے مطابق وہ شادی پائے تکمیل تک ہی نہیں پہنچتی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ رب ذوالجلال کے متعلق جو گمان رکھو گے رب ذوالجلال تمہارے ساتھ وہ فیصلہ کر دے گا۔
تم سوچو گے کہ اگر میں اس دن یہ کام کروں گا تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا، اس دن تمہارے گمان کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا، تمہارا بیڑا غرق ہوگا۔ تم کہو گے کہ اس دن میں یہ کام کروں گا تو اللہ رب الجلال رحمتوں سے، برکتوں سے، فضیلتوں سے نوازے گا، تمہارے گمان کے مطابق اللہ رب الجلال فیصلہ کرے گا۔ اور اسی طرح نہیں ہوتا، ہمارے گمان ہے کالا کتا ہماری گاڑی کے آگے سے گزر گیا، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، راستہ بدل لو، واپس چلے جاؤ، راستہ کٹ گیا۔ دو بلیاں آپس میں رات کو لڑنا شروع کر دی، چیخو پکار شروع کر دی، صبح اس گھر میں دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں نہ کہیں کھوتری ہوگی، دماغوں میں یہ باتیں بٹھا لی۔ اور پھر جن کے دماغوں میں یہ باتیں ہیں ان کے ہاں ایسے ہی ہوتا، جن کے دماغوں کے اندر یہ باتیں ہیں ان کے ہاں ایسے ہی ہوتا۔ تو بہرحال رب الجلال کے ہاں محرم الحرام کی بہت فضیلت، احترام، حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہر قسم کی نقصان دہ عمل کفار نہیں کیا کرتے تھے، لیکن آج مسلمان اس عمل سے، کسی ایسے عمل سے بھی باز نہیں آتے ہیں کہ کسی ایک انسان کو اس عمل سے ہم محفوظ کر لیں، اس انسان کو اس تکلیف دہ عمل سے محفوظ کر لیں۔ محرم کا مہینہ ہے، ویسے تو حرمت کے 4 مہینے، احترام والے 4 مہینے، اور میں سے ایک محرم، ایک پچھلا مہینہ ذی الحج کا نکل گیا، ایک اس سے پچھلا مہینہ ذی القعدہ کا نکل گیا، اس سے پیچھے 3 مہینے پہلے رجب المرجب، 4 مہینے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے فضیلت والے ہیں، حرمت والے ہیں، احترام والے۔ ان 4 مہینوں کے اندر کفار بھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا کرتے تھے جس سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا کرتی تھی۔ ذرا ہم خود اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ہمارا کیا عمل ہے، ہمارا کیا عمل ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر، اسی مہینے کی پہلی تاریخ ہے، یکم محرم الحرام ہے، یکم محرم الحرام ہے، اور امیر المؤمنین خلیفہ دوم، کون؟ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن بھی اسی محرم کے دن، محرم کے مہینے میں، اور وہ محرم کا مہینہ ابھی 2 4 6 دن آگے نہیں، بلکہ ادھر سے محرم کا چاند نظر آتا ہے، ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام کو شہید ہو جاتے ہیں۔ 28 27 26 27 محرم ذی الحج کو ان کے اوپر وار کیا جاتا ہے، خنجروں کے ساتھ وار کیا جاتا ہے فجر کی نماز کے اندر۔ اور یہ اعزاز کی بات ہے، کسی کو شہادت ملتی ہے کسی اور میدان کے اندر، کسی کو شہادت کسی گلی کے اندر، کسی میدان کے اندر، کہیں جگہ ملتی ہے، لیکن یہ وہ واحد شخصیت ہے اسلام کی جس کو شہادت ملی تو نبی کا شہر تھا، نہ صرف نبی کا شہر نہیں بلکہ نبی کی مسجد تھی، مسجد نبوی تھی، نہ صرف مسجد نبوی نہیں بلکہ مسجد نبوی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مصلی تھا، مصلی رسول پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں، ان کو خنجر مارے جاتے ہیں، اور یکم محرم الحرام کو انہی زخموں کی تارنا لاتے ہوئے یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ وہ واحد شخصیت ہے جس نے آگ ہو، مٹی ہو، پانی ہو، ہوا ہو، یہ چاروں کے چاروں عناصر کے اوپر حکمرانی کی، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ انسانوں کے اوپر حکمرانی کرنا بہت آسان کام ہے، آسان کام ہوگا، لوگ کرتے ہیں، انسانوں پر حکمرانیاں کرتے آئے ہیں، لیکن یہ وہ واحد شخصیت ہے اسلام کی کہ جس نے مٹی کے اوپر حکمرانی کی۔ درہ مارتا ہے، زمین پر زلزلہ آتا ہے، درہ مارتے ہیں، کیا زمین، کیا تیرے اوپر میں تیرا حق پورا نہیں کرتا، کیا انصاف نہیں کرتا میں تیرا، پھر کس وجہ سے تو زلزلے کی زد میں آ رہی، زمین رک جاتی ہے۔ ہوا کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، ایک لشکر بھیجتے ہیں جنگ کے لیے، ایک لشکر جنگ کے لیے بھیجتے، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیادت کر رہے ہیں اس لشکر کی، اور لشکر کی قیادت کر رہے ہیں، اور منبر رسول پر بیٹھ کر ایک دم سے کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، اپنے پیچھے دیکھو، آگے کا لشکر تو دیکھ رہا ہے، ساریہ آگے کا لشکر تو دیکھ رہا ہے، جو آگے دشمن آ رہا ہے اس کو تو دیکھ رہا ہے، ساریہ اپنے پیچھے دیکھ، تیرے پیچھے بھی دشمن کھڑا ہے۔ ہوا یہ الفاظ اٹھاتی ہے اور ساریہ کے کانوں میں جا کر کے رسا دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں پوچھا گیا کہ آپ نے دوران خطبہ یہ الفاظ کہے، کیوں کہے؟ فرمانے لگے کہ اس وجہ سے کہ وہ لشکر جب واپس آیا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ کیا ساریہ تو نے حضرت عمر کے یہ الفاظ سنے؟ کہنے لگے بالکل، میں نے حضرت عمر کے ایسے الفاظ سنے کہ جیسے حضرت عمر نے میرے پیچھے کھڑے ہو کر کے یہ الفاظ کہے۔ آگ لگ جاتی ہے، حجاز مقدس کے اندر آگ لگ جاتی ہے، کئی گھروں کو جلا رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جانا تو درکنار اپنی چادر بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس چادر سے جا کر کے اس آگ کو بجھاؤ،
اس چادر کو یوں آگ کی طرف لے کر جاتے ہیں اور وہ آگ آگے کی طرف بڑھتی رہتی ہے، آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ آگ بجھ جاتی ہے۔ یہ وہ شخصیت تھی۔ یہ کیوں اللہ رب الجلال نے یہ طاقتیں کیوں عطا فرمائی؟ اللہ رب الجلال کا جو ہو جاتا ہے اللہ بھی اس بندے کا ہوتا ہے۔ دریائے نیل رک جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا جاتا ہے، امیر المومنین یہ دریائے نیل ہر سال رک جاتا ہے جب تک اس کے اندر ایک خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر کے نہ پھینکا جائے، غرق نہ کیا جائے، یہ پانی نہیں چھوڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھتے ہیں اور قاصد کو کہتے ہیں کہ یہ خط جا کر کہ اس دریا کے اندر ہے۔ وہ کہتا ہے امیر المومنین وہ تو لڑکی مانگتا ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا کرنا ہے اس نے؟ امیر المومنین نے فرمایا جاؤ جیسے کہتا ہوں کرو جا کر۔ جاتے ہیں، وہ خط پھینک دیا جاتا، وہ خط زمین پر گرتا ہے، پانی جاری ہو جاتا۔ اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر تم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تجھے اللہ رب الجلال حکم دیتا ہے پھر تجھے کسی خاتون کی، کسی لڑکی کی، کسی دلہن کی ضرورت نہیں ہے، چل پڑو۔ پھر وہ دریائے نیل چلتا ہے صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے پر جانے۔ آج ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم نے بھی تو کلمہ اسی نبی کا پڑھا ہے نا، ہم بھی تو رب اسی خدا کو مانتے ہیں۔ ہمارے تو اپنے بچے ہماری بات نہیں مانتے ہیں، باقی تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہمارے تو بچے ہماری بات نہیں مانتے ہیں، باقی تو بڑی دور کی بات۔ امیر المومنین ہیں، منبر پر بیٹھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، کیا اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں سنو، اگر تم مجھے قرآن اور سنت کے خلاف فیصلہ کرتے دیکھو تو کیا کرو گے؟ ایک بدو اٹھتا ہے، میلے کچیلے کپڑے، گندے کپڑے، ہاتھ میں تلوار لیے اٹھتا ہے۔ فرمایا امیر المومنین جو بات کہہ رہے ہیں ذرا سوچ سمجھ کر کہیے۔ کہنے لگے کہ کیا بات کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگا کہ امیر المومنین جو الفاظ کہے ہیں دوبارہ دہرائیں۔ امیر المومنین ہے، آج ہم کسی ناظر کو، کسی کونسلر کو بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ کہتا ہے امیر المومنین جو الفاظ کہے ہیں دوبارہ کہیں۔ امیر المومنین ہے اور عام بندہ نہیں ہے، 22.5 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والی شخصیت ہے۔ چھوٹے چھوٹے ملکوں پر حکمرانیاں نہیں کی، 22.5 لاکھ مربع میل پر آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والی شخصیت ہے۔ بندہ اٹھتا ہے، کہتا ہے دوبارہ یہ بات کہے جو کہی۔ کہنے لگے کہ اگر تم مجھے قرآن اور سنت کے خلاف فیصلہ کرتے دیکھو تو میرے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ انہوں نے کہا حضور یاد رکھیے، پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ مسلمان ہیں، پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے امیر المؤمنین ہیں، پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے امیر المسلمین ہیں، پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے خلیفۃ المؤمنین ہیں، آپ خلیفہ راشد ہیں، ہم یہ نہیں دیکھیں گے۔ پھر یہ دیکھیں گے کہ قرآن اور سنت کے خلاف چل رہا ہے، اب ہماری تلوار ہوگی، آپ کا سر ہوگا، قلم کر دیں گے۔ ایسے شخص اگر آج کسی حکمران کو کوئی بات کہے تو اس حکمران کا شخص کو پتہ نہیں ہو نہ ہو، کہنے والے کا سر قلم ہو جائے گا۔ امیر المومنین اٹھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور اللہ رب الجلال سے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ آج بھی ہماری اصلاح کرنے والے اس طرح کے لوگ موجود ہیں، اس طرح کے لوگ آج بھی موجود ہیں جو ہمیں قرآن اور سنت پر فیصلہ کرنے پر مجبور کریں گے، قرآن اور سنت کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا۔ اور آج کتنے فیصلے ایسے ہوتے ہیں قرآن اور سنت کے مطابق تو فیصلہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت فروقی ہے، عدالت فروقی ہے، اور ہر فیصلہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو رہا ہے۔ یوں ہی نہیں، زمین زلزلہ آتا ہے تو درہ مارتے ہیں اور زمین اسی وقت رک جاتی ہے، انصاف کا بول بالا۔ یوں ہی نہیں کہ صرف چادر کے ذریعے آگ کو بجھا دیا گیا، یوں ہی نہیں کہ ایک خط پھینکا اور سمندر چل پڑا، دریا چل پڑا، یوں نہیں ہو گیا۔ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا، اور نہ صرف خلیفہ دوم تھے بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ اسلام کو تقویت بخش، قوت بخش، 2 شخصوں میں سے کسی ایک شخص کے ذریعے، یا تو عمر بن حشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ یا حضور نے کتنے نام لیے؟ 2 نام لیے، اور اللہ رب الجلال کی طرف سے جو انتخاب ہوا وہ کس کا ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ جا کدھر رہے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہے تھے، شہید کرنے جا رہے ہیں کہ آج یہ ختم ہی کر دیتے ہیں، ایک بندے کا قتل بہاؤ ہی ہوگا نا، خون بہاؤ ہوگا نا، اپنی جان دے دوں گا، بس ختم کر دیں۔ روز کے لڑائی جھگڑے ختم۔ راستے میں صحابی ملے، حضور کدھر جا رہے ہیں؟ آج میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا یہ کام بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ کہا کیا ہوا میرے گھر کو؟ کہا تمہاری بہن، تمہارا بہنوئی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، پہلے ان کو تو اسلام سے دور کر لو۔
کہتے ہیں ان کو تو بعد میں نہیں دوں گا، پہلے تو میں اپنے گھر جا کے خبر لوں نا کیا ہوا۔ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی ہے، بہن کر رہی ہے بہنوئی کر رہا۔ اور جب پتہ لگا بہن اور بہنوئی کو کیا کہ بھئی حضرت عمر آئے، دروازہ کھٹکایا اور گھر سے پوچھا کہ اندر آنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، کافر تھے، کفار تھے، گھر کی چار دیواری کا پھر بھی خیال کرتے تھے۔ بے شک بہن کا بہنوئی کا گھر تھا، لیکن دروازہ کھٹکا کر اجازت لے کر اندر آنے اجازت مانگی۔ اور جب اجازت مانگی قرآن مجید کو جلدی جلدی چھپا لیا۔ کہا کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے بھائی ہم تو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے باتیں نہیں کر رہے تھے، میں نے خود سنا ہے کچھ اور کر رہے تھے۔ مارنے لگ گئے اپنی بہن کو، بہنوئی کو مارا۔ بہن نے کہا ہے عمر یاد رکھ، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تیری رگوں میں خون خطاب کا ہے تو میری رگوں کے اندر بھی خون خطاب کا ہے۔ اگر تو کفر کو چھوڑ نہیں سکتا تو میں بھی اسلام کو چھوڑ نہیں سکتی۔ جان لینی ہے تو لے لے، لیکن اسلام نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ یہ وہ بہن جو میرے آگے نظر نہیں اٹھاتی تھی، آج اسلام نے اس کو اتنی جرأت عطا فرما دی کہ یہ میرے سامنے اتنی اس نے بات کر دی۔ غصہ ٹھنڈا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لاؤ دو مجھے دو، یہ جو پڑھے تھے میں بھی پڑھوں۔ فرمایا اس طرح نہیں پڑھنا ہے، پہلے تو جسمانی طور پر تم پاک ہو، پھر روحانی طور پر ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پاک ہو، پھر قرآن پاک کو تمہیں دے، پھر مسلمان ہو گئے۔ اور آج انہی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ صحابہ کرام، یہ خلفائے راشدین، یہ تھے، یہ وہ تھے، فلاں تھے، اہل بیت کے ساتھ انہوں نے بڑا ظلم کیا، اس طرح کے پروپیگنڈا کیا۔ اور یاد رکھیں اہل بیت میں کون آتا ہے جی؟ آج کل ہمیں تو صرف یہی پتا ہے کہ اہل بیت کے اندر صرف 4-5 لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسنین کریمین کے علاوہ کوئی اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ تو بھائی جو حضور کی 11 بیویاں ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ وہ کدھر جائیں گے؟ وہ اہل بیت میں نہیں شامل ہے کیا؟ وہ کدھر جائیں گے؟ بہرحال حضرت علی کی بیٹی ہے ام کلثوم، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ کون؟ داماد علی المرتضیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ ہاں، اگر دونوں کے اندر آپس میں اختلاف ہوتا، لڑائی ہوتی، جھگڑا ہوتا تو حضرت علی المرتضیٰ، کوئی اور نہیں۔ ہمیں تو صرف یہ پتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف 2 نواسے تھے کائنات کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی اور نواسے ہی نہیں تھے۔ کیوں جی؟ ایسے ہی حضرت حسنین کریمین یعنی کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے علاوہ اور کوئی حضور کے نواسے نہیں تھے، یہی پتا ہے ہمیں۔ اور اسی کا ہی چرچا عام ہے کہ حضرت حسن اور حسین کے علاوہ حضور کے کوئی نواسے ہی نہیں تھے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت حسن اور حضرت حسین تو صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف یہ 2 صاحبزادے نہیں تھے بلکہ 3 صاحبزادے تھے، ایک بیٹی بھی تھی جس کی شادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ہمارے ہاں تو ایک تو سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے، پتہ نہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ پہلے عرض کر چکا کہ جس بندے نے ہمیں جس طرف لگایا اس طرف چل پڑے، اس طرف لگ پڑے، اس کی تحقیق نہیں کی کہ بھائی یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں، چاروں میں سے صرف یہ 2 نواسے ظلم، کسی اور نواسی کا تاریخ میں بتایا ہی نہیں جاتا کہ بھئی کوئی اور بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسی شامل ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں، وہ اہل بیت میں شامل ہیں نہیں؟ کیوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے اندر جو ازواج مطہرات شامل ہیں اس میں 2 بیویاں ہیں، ایک صدیق اکبر کی بیٹی ہے، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگتی ہے، بہتان لگتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر کھڑے ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وکالت کرتے ہیں، وکیل بنتے ہیں۔ رب قرآن بنا کر بھیج دیتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آج ہم جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو جا کر کے دیکھتے ہیں وہاں مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم ہے، وہ گولڈن سا ایک بنا ہوا ہے، اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک، اس کے نقش قدمین مبارک کے نشان ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ تھے، اور فرمایا حضور دل کر رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی محسن شخصیت ہے جنہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا،
دل کرتا ہے کہ بھئی یہاں کھڑے ہو کر 2 نفل ادا کر لیے جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کا حکم نہیں ہے، حکم آئے گا تو پڑھ لیں گے. چند قدم آگے گئے، واپس آئے، فرمایا عمر تم نے جو بات زمین پر کی، رب نے عرش سے قرآن بنا کر بھیج دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جب تک مقام ابراہیم پر 2 نفل نہیں پڑھو گے تمہارا طواف ہی نہیں ہوگا. عمر زمین پر کھڑے ہو کر بات کرتے تھے، رب قرآن بنا کر بھیج دیتا تھا. قرآن مجید کی 22 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیا، رب نے قرآن بنا کر بھیج دیا. کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اور آج ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور انہی کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے تیری وحشت کو دیکھ کر. تیرے خوف سے شیطان بھی راستہ بدل لیتا، اور شیطان واقعی راستہ بدل لیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہے ہوئے الفاظ سچ ہے، حق ہے. حضرت عمر کا نام جس جگہ لکھا ہو نیچے سے شیطان نہیں گزرتا ہے، نیچے سے شیطان نہیں گزرتا ہے، راستہ بدل کے جائے گا. اور آج ایک گروہ ایسا ہے جو کیا کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن آتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، خوشیاں مناتا ہے. حضرت عثمان غنی کا شہادت کا دن آتا ہے، عید کا دن مناتا ہے. حضرت امیر معاویہ کا دن آتا ہے تو خوشیاں مناتا ہے، وفات کے دنوں پر خوشیاں مناتے ہیں. لیکن یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام شروع ہوتا ہے ساتھ ہی سینہ پیٹنا شروع کر دیتا، خوشیاں بھول جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ شیطان بھی حضرت عمر کے آج تک حضرت عمر کی وحشت سے ڈرتا ہے. یکم محرم کو مٹھائیاں تقسیم کرے نا ذرا، جس طرح سے تقسیم کرتے تھے حضرت ابو بکر کے وصال پر، حضرت عثمان غنی کی شہادت پر، حضرت امیر معاویہ کی وفات پر جس طرح مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، ذرا کرے نا ذرا حضرت عمر کی. کہتے ہیں ان مہینے کے اندر خوشی کرنا ہی حرام ہے. اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.